اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف 82 غزوات، تو کیا یہ جملہ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، ایک طرف رسول اللہ کے 82 غزوات، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ محترم عرفان شفیق بھائی، یہ اللہ کے دشمنوں کا بہت زہریلا پراپیگنڈا ہے دنیا میں کہ اسلام دنیا میں تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے اور یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جبکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ اب تھوڑا سا غور کرنا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تھے، اور یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور مسلمانوں کی املاک پر قبضے کیے ہوئے تھے، اور جنہوں نے اسلام کو وہاں پر پھلنے پھولنے نہیں دیا۔ 13 سال تک انہوں نے ظلم و جبر کی انتہا کی رکھی تھی، اور اب یہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ بالکل۔ تو اللہ رب العالمین نے نصرت کی، 70 ان میں سے مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ تو اب یہ جو 70 گرفتار قیدی تھے، ان کے جرائم کی بڑی لمبی فہرست ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے ان کے ظلموں کا گن گن کر ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، کسی ظلم کا بدلہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو جبری تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھا سکتے تھے۔ آپ کہتے پڑھو کلمہ ورنہ آئی تلوار، اڑا دیں گے تمہارا سر۔ کوئی رکاوٹ تھی یہ کہنے میں؟ وہ قید میں تھے، آپ کے پکڑے ہوئے تھے، آپ گردن اڑا بھی سکتے تھے، لیکن کسی ایک کو بھی نہ اس کے کسی ظلم کا بدلہ لیا، نہ اسے زبردستی کلمہ پڑھایا۔ اگر تلوار، اس وقت تو مسلمان تھے بھی کمزور، بہت کمزور تھے، تو اس وقت تو ضرورت بھی تھی کہ ان کو مسلمان کیا جاتا، تعداد بڑھائی جاتی مسلمانوں کی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے باپ دادے کا دین نہیں چھڑایا، ان کو ان کے دین پر ہی چھوڑ دیا۔ تھوڑا سا رسمی سا فدیہ لیے، وہ رسمی سا فدیہ لے کر ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیا۔ پھر جنگ حنین میں 6000 قیدی گرفتار ہوئے تھے بنو حوازن کے، 6000۔ ایک بندے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، حالانکہ ان کی وجہ سے شدید نقصان ہو چکا تھا۔ سارا 12 کے 12,000 مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، اور آپ یہ اپنی سواری سے اتر کر کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی چھوڑ دیا، کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ اور صحابہ نے ان کے اموال جو غنیمت کے طور پر آئے تھے، بے شمار اموال تھے، سارے کے سارے واپس کر دیے۔ نہ وہ مال و دولت کے لیے لڑتے تھے، نہ وہ خون خرابے کے لیے لڑتے تھے، نہ وہ کسی کو جبرن اس کے باپ دادے کا دین چھڑانے کے لیے لڑتے تھے، نہ جبرن کلمہ پڑھانے کے لیے لڑتے تھے۔ اسلام تو کسی کو جبری طور پر اسلام میں داخل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا مسلمانوں کو۔ قرآن میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبری زبردستی ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے نا دنیا میں، وہ پھیلا ہے اپنی خوبیوں کی بنا پر، اپنی صداقت کی بنیاد پر، اپنے حسن اخلاق کی بنا پر، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسن اخلاق اور کردار کی بنا پر، آپ کے ساتھیوں کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے اندر خوبیاں ہی اتنی رکھی ہوئی ہیں، اتنی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ خود بخود پھیلتا ہے، باقی یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی نہیں۔ بالکل ایسا ہی۔